بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پروگرام مقابل میں تمام دیکھنے والوں کو ہم خوش آمدید کہیں گے. آرٹیکل 63A اس سے متعلق جو صدارتی ریفرنس سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھیجا گیا تھا، جس میں رہنمائی طلب کی گئی تھی سپریم کورٹ کے اعلیٰ ججز سے، اس میں آج جو فیصلہ سامنے آیا اس میں بتا دیا گیا کہ جو لوگ بھی منحرف ہے یا منحرف اراکین ہیں ان کے ووٹ کو شمار نہیں کیا جائے گا، مگر جہاں تک یہ بات ہے کہ نااہلی تاحیات ہوگی یا چند سالوں کی میعاد کے اوپر ہوگی، اس کے اوپر فیصلہ پارلیمان کو خود کرنا ہے. 3-2 کی اکثریت سے یہ فیصلہ سپریم کورٹ کے ججز نے سنا دیا ہے. اس فیصلے کے آنے کے بعد پاکستان کے اندر سیاست کس رخ کی طرف جائے گی، چاہے وہ وفاق کے اندر کی بات کریں یا پھر ہم پنجاب کی سیاست کی بات کریں، اس کے اوپر ہارون صاحب کا ہم تجزیہ لیں گے. چیئرمین تحریک انصاف عمران خان صاحب نے جو کوہاٹ میں جلسہ کیا وہ کتنا کامیاب رہا، اس کے اوپر بھی بات ہوگی، مگر اس سب کے ساتھ ساتھ کور کمانڈر پشاور کے دورہ کابل سے متعلق کچھ اہم ڈیٹیلز ہیں جو کہ پروگرام کے آخری حصے میں ہارون صاحب اپنے دیکھنے والوں تک پہنچائیں گے. ہارون صاحب، سوال یہ ہے کہ اس عدالتی فیصلے کے مضمرات کیا ہیں، اس فیصلے کو آپ کیا دیکھ رہے ہیں، مگر ایک چھوٹی سی تشریح کر دیجئے کہ یہ فیصلہ ہے سپریم کورٹ کا یا سپریم کورٹ کی رائے ہے؟ تاثر ایسا آ رہا ہے. دیکھیے، ایک تو اقبال کا شعر یاد آیا اس پہ، آخر شب دید کے قابل تھے بسمل کی تڑپ، صبح دم کوئی اگر بروئے کار آیا، کوئی بروئے کار ہی ہے شاید آیا تو کیا. لوگ کالم لکھ دیتے ہیں کہ مصرع غلط پڑھ دیا جس نے. اچھا، تو بات یہ ہے کہ فیصلہ تو دیر آئے درست آئے تھی، اب کہیے اس کو فیصلہ تو ٹھیک ہے، فیصلہ ہے، یہ رائے نہیں. سپریم کورٹ رائے نہیں دیتی، سپریم کورٹ ٹاک شو نہیں کر رہی ہوتی، سپریم کورٹ فیصلے کرتی ہے، اس کا کام ہے فیصلہ کرنا. اگر مارچ میں یہ فیصلہ ہو جاتا، ججوں کی نیت پہ شبہ نہیں کیا جا سکتا، اگر مارچ میں یہ فیصلہ ہو جاتا تو ڈالر آج 195-96 روپے کا نہ ہوتا، آج یہ بے یقینی نہ ہوتی، آج سرمایہ ملک سے باہر نہ جا رہا ہوتا، آج ہم اس طوفان بلاخیز کی زد میں نہ ہوتے. اگر یہ فیصلہ کویت میں کل ایک طوفان آیا ہے کہ جس میں ایئرپورٹ بھی بند ہو گئے، ریت کا طوفان، اور دفاتر بھی بند ہو گئے، لوگ گھروں میں قید ہو گئے. یہ جو طوفان جس میں ہم گزر رہے ہیں، جس میں اندیشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ سری لنکا ملک بن جائے گا، انشاءاللہ نہیں بنے گا انشاءاللہ، لیکن یہ کہ بہرحال اب یہ سپریم کورٹ کی ثوابدید ہے. عدالت جو ہوتی ہے، خاص طور پہ سپریم کورٹ ہے، وہی معاشرے کا لنگر ہوتی ہے، وہی اس کا آخری سہارا ہے جس سے جو معاشرے کو بچا سکتا ہے، وہی استحکام کا آخری ذریعہ ہے. اس میں تاخیر نہیں ہونی چاہیے تھی، باقی کیوں ہوئی ہے جج حضرات بہتر سمجھتے ہیں. مگر اس بات یہ ہے دیکھ رہے ہیں کہ اس کا فوری نتیجہ تو یہ ہے کہ نون لیگ کی اور یہ جو پی ڈی ایم ہے، 12 جماعتی اتحاد، کبھی کہتے ہیں 11 جماعتی، پتہ نہیں کبھی 13 بن جاتا ہے، کبھی 16 بن جاتا ہے، کتنا مشکل ہے. ہاں جی، تو یہ لیموزین جو بنائی ہوئی ہے نا 13 قسم کی گاڑیوں کو ٹکڑے کاٹ کے، یہ نہیں چل سکتی. اب ملک اس کی امپلیکیشن یہ ہے کہ الیکشن کی طرف چلا جائے گا. صحیح، ٹھیک ہے. اگر ذرا سا بھی احساس ہو، پارلیمانی روایات کی ذرا سی بھی پاسداری ہو، تو ابھی اس وقت تک حمزہ شہباز کو مستعفی ہو جانا چاہیے تھا، اور شہباز شریف کو بھی مستعفی ہو جانا چاہیے تھا. اب منحرف اراکین کی مدد سے انہوں نے ایک حکومت بنائی، اس کا جو ہے وہ بھی متنازع ہے، حلف بھی. میری ابھی چودھری پرویز الہی سے بات ہوئی، ویسے تو ان کا ایک رکن کم ہے، کاف لیگ کے اور پیپلز پارٹی کے ملا کے 168 بنتے ہیں، اور کاف لیگ کے اور پی ٹی آئی کے 168 بنتے ہیں، نون لیگ کے اور پیپلز پارٹی کے ملا کے 169 بنتے ہیں. مگر 5 آزاد ارکان ہیں، ان میں چودھری نثار بھی شامل ہیں، اور وہ اعظم طارق کیا ان کے ماوی اعظم طارق بھی شامل ہیں، اور 3 اور انڈیپینڈنٹ ارکان ہیں. لیکن چودھری پرویز الہی کی انٹرپریٹیشن یہ ہے کہ جب ان کے 25 ارکان کم ہو گئے جی، تو اس کے نتیجے میں یہ 25 ارکان کم ہو گئے، تو اب ہم اقلیتوں کے اور خواتین کے نئے نام تجویز کریں گے. اچھا، یہ ان کی انٹرپریٹیشن ہے. دوسرا وہ یہ کہتے ہیں حلف ہی ٹھیک نہیں ہوا، اور حلف پہ بھی فیصلہ جو ہے وہ آ سکتا ہے، اور وہ پر امید ہے حکومت بنانے کے لیے. میری ذاتی رائے یہ ہے
نفسیاتی طور پہ فضا ان کے حق میں چلی گئی ہے. چودھری پرویز علیہ جوڑ توڑ کی صلاحیت بہت کم نہیں رکھتے شریف خاندان سے. یہ اب روکنے کی کوشش کریں گے, عدالت میں جائیں گے, اس کو ڈیلے کرنے کی کوشش کریں گے. کھال تو ان کی بہت موٹی ہے. تو مریم صاحبہ کیا کہہ رہی تھی, صرف 2 آدمی ہیں جن کو انسانوں کا درد ہے. آپ کے سوال پہ جواب انہوں نے دیا ہے. آپ نے کل کہا کہ یہ رد عمل آئے گا اس لیے خوفزدہ, فیصلے کیوں نہیں لیتے, فیصلے لے لو. انہوں نے کہا کہ عوام کا احساس ہے نواز شریف کو اور شہباز شریف کو, اس لیے فیصلہ نہیں لے رہے. اچھا, یہ 22 کروڑ جو انسان ہیں اس میں سے 21 کروڑ 99,99,000 اور یہ جو ہیں یہ سارے بحث ہیں. ان 2 آدمیوں کو احساس ہے, اور ان کے احساس کی قیمت یہ ہے کہ ان کی دنیا بھر میں جائیدادیں پھیلی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے, 3000 کنال کے یہ گھر میں رہتے, 3000 کنال سے زیادہ ہے. 3200 وہاں گارڈ ہیں. ابھی سوشل میڈیا پہ نون لیگ کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کے گھر کی حفاظت کے لیے, جس کی جان واقعی خطرے میں ہے, اس کی حفاظت کے لیے کئی کروڑ روپے خرچ ہوں گے. ادھر وہ 3200 نظر نہیں آتے ہیں جی. ان کو احساس ہے, ان کو احساس ہے کہ یہ جو 3 گھر ہیں چیف منسٹر کے, 3 گھر, اس میں نواز شریف کا گھر بھی شامل ہے. اس کا آٹا, نمک, مرچ, ہلدی, سبز دھنیا, پودینہ, کدو, ٹینڈے بھی جو سرکاری خزانے سے خریدے ماچس کی ڈبیا بھی, ماچس کی. کمال ہے. ان کو درد ہے, درد تو ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کیا ہے. ان کے دل تو پتھروں جیسے سخت ہیں. تو وہ حکمران خاندان سے ہیں. تو حکمران خاندان کو ضروری نہیں ہے کیلس ہو. حکمرانوں میں بتسیرے لوگ ہیں. قائد اعظم جو ہے وہ 1 تاریخ کو حساب منگواتے تھے, لاؤ حساب لاؤ, اور وہ حساب دے کے کہتے تھے. ایک دفعہ انہوں نے کہا یہ 1 روپے اچھی ہے, یہ کہاں خرچ ہو گیا جی. کو محترمہ فاطمہ جناح نے کوئی چیز, محترمہ فاطمہ جناح ان کا خاندان تھیں, خاندان کی ذمہ داری ہوتی ہے. انہوں نے کہا یہ اسٹیٹ آف پاکستان کا کام نہیں ہے کہ گورنر جنرل کی بہن کے اخراجات برداشت کرے. 1 روپے 6 آنے تھے, 6 روپے تھے, کتنے تھے بابا, اتنی بار رقم تھی, وہ قابل ذکر نہیں تھی. اور بات آپ کو بتاؤں, قائد اعظم نے عمر بھر کھدر پہنا نہیں, عمر بھر اعلیٰ لباس پہنا. جب کسی میٹنگ پہ جاتے تھے نیا لباس پہنتے تھے. نیلسن منڈیلا اس کا ذکر کرتے تھے اور کہتے تھے کہ کیا خوش پوش خوش کلام آدمی تھا. جب گورنر جنرل بنے تو کھدر کے سوٹ سلوائے, اور ان کے ہیلی کاپٹر جو ہیں وہ جاتے تھے ہریسہ لینے کے لیے اور نہاری لینے کے لیے لاہور. آج ایک کرنل صاحب نے بھی بہت سارے انکشافات کیے ہیں. آج ایک کرنل صاحب نے بھی بڑے انکشافات کیے. انکشافات تو ابھی ہوں گے بارے میں نواز جب یہ چلے جائیں گے. دیکھیے ملک چلا گیا الیکشن کی طرف. پنجاب میں چودھری پرویز الہی گو کانفیڈنٹ ہیں, ان کا تجربہ زیادہ ہے, ممکن ہے وہ بہتر سمجھتے ہوں. میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ پنجاب میں الیکشن کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے. قوم بہت بری طرح تقسیم ہو چکی ہے, تلخی بہت شدید ہے. ایک تو یہ اس کو ٹھنڈا کیا جائے, اور یہ اسٹیبلشمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ اس کو ٹھنڈا کیا جائے. وہی کر سکتی ہے, وہی اس پوزیشن میں ہے, وہی اپنی غیر جانبدار ہونے کا اعلان کرتی ہے. تو کوئی نہ کوئی بات چیت ہونی چاہیے, ورنہ یہ الیکشن جو ہے بڑے تلخ اور خوفناک ہوں گے, اور اس میں بڑے پیمانے پہ دھاندلی کی کوشش کی جائے. ادھر مولانا فضل الرحمان کو ذرا ملادہ فرمائیں. وہ کہتے ہیں بس 1.25 سال, 1.25 سال. وہ 2 آدمی تھے, وہ ایک دوسرے کے بارے میں کہنے لگا کہ دیکھو کتنا قائل آدمی ہے, یہ 7 دن کے بعد نہ آتا جمعے کے دن. مجھے دیکھو عید کی فٹافٹ میں نہاتا ہوں. 1.25 سال میں بھائی 1 مہینے میں ڈالر 16 روپے مہنگا ہو گیا. 1.25 سال میں کتنا مہنگا ہو جائے گا, یہ سوچنے کی بات ہے. اور آپ کو تو 4 وزارتیں مل گئیں. آپ کے تو چمپا ہاؤس میں 2 کمرے بک ہو چکے ہوں گے اب تک. آپ کو پتا ہے, میں اس کا آپ کو بتایا تھا, شہباز گل کے ساتھ, ہمیشہ وہ کہتا میرا نام غلط لیتے ہیں, شہباز گل کے ساتھ گیا. اس نے کہا میں کمرہ ڈھونڈ رہا ہوں, مجھے بھی شہر جانا تھا. میں نے کہا چلو اکٹھے چلتے ہیں. تو وہ اپنا وہاں کہا, اس نے کہا کمرے کوئی نہیں ہے, 2 کمرے ہیں اچھے, جو باقی اجڑے ہوئے ہیں, خراب ہیں, جیسے سرکاری عمارتوں میں ہوتا ہے. وہ مولانا فضل الرحمان کے رکھا, ہاؤسنگ کے منسٹر, ان کے لیے مختص ہے. اچھا کمال ہے, بے دردی کی کوئی حد ہے. 2.6 ٹریلین روپیز, 2600 ارب روپے اشرافیہ کی امارات پہ خرچ ہوتے ہیں. یہ اقوام متحدہ کی رپورٹ ہے, یہ ہمیں بتا رہی. ان کو درد ہے, درد اس کو کہتے ہیں. پورے پاکستان کی عمران خان کے زمانے میں پختونخوا میں اور جو مختلف صوبوں میں سڑکیں بنی ہیں, اس کا ریٹ جو ہے 10 سال کے بعد اس سے کوئی 20-30% کم ہے.
اور اس میں اس کا دعویٰ یہ ہے کہ 1000 ارب روپے کی بچت ہوئی. اگر 1000 ارب کی نہ بھی ہوئی ہو, 500-700 ارب روپے کی ہوئی ہو, تو کتنی بڑی بچت ہے. ٹھیک ہے, صحیح ہے. ٹھیک ہے, آپ پنجاب کے الیکشنز کی بات کر رہے ہیں ہارون صاحب. اگر پنجاب کے الیکشن کی طرف جاتے ہیں تو ڈیفینیٹلی پھر جو ہماری سینٹرل گورنمنٹ ہے, وفاقی حکومت ہے, صورتحال اس کے لیے بھی کچھ زیادہ مختلف نہیں ہے. چل سکتی ہی نہیں ہے, یہ ممکن ہی نہیں ہے. 4 آدمی تو نون لیگ کے کہا جاتا ہے منحرف ہو چکے ہیں, اور سرمد سالک اور چودھری سالک صاحب اور بشیر چیمہ صاحب, سالک حسین, سوری, ہاں چودھری سرمد سالک سالک حسین ایک اور صاحب, ہمارے دوست ہے, سرمد سالک چودھری جرنلسٹ سالک ہے. حسین. ہاں جی, وہ اپنا سالک حسین اور بشیر چیمہ کیا کریں گے اب؟ سوال تو ہے کیا کریں گے. یہ مشکل ہوگی ان کے لیے کہ بھائی ان کا جو ہے وہ اس کا چچا جو ہے وہ وزیر اعلیٰ بن سکتا ہے سالک حسین کا, اور ان کا طویل رفاقت ہے ان کی بشیر چیمہ کے, وہ ضروری ہے وہاں بیٹھے رہیں. اور یہ حکومت جو ایک چھوٹے سے سارے تنکوں کے سارے کھڑی ہے, یہ ہاؤس آف کارڈز کی طرف بکھر سکتی ہے کسی بھی وقت. صحیح. اور ملک میں اتنا دباؤ پیدا ہو چکا ہے الیکشن کے لیے, اس کو کب تک ریزسٹ کریں گے؟ کوئی مذاق ہے؟ 22 کروڑ انسانوں کے مستقبل کا معاملہ ہے. صحیح ہے, ٹھیک ہے. مجھے پرویز الہی صاحب کا بیان یاد آ گیا ہارون صاحب. انہوں نے ایک انٹرویو دیا تھا انہوں نے غیر ملکی میڈیا کو, اس میں انہوں نے کہا تھا کہ وزارتیں ہیں سالک حسین کی ہو جائے یا بشیر چیمہ صاحب کی, جب وزارتیں ختم ہوگی سب اپنے گھر واپس آ جائیں گے, یہ بھی اپنے گھر واپس آ جائیں گے. نہیں, وہ ان کا طریقہ ہے نا, ان کے چودھری خاندان کا مزاج یہی ہے. ایک بات یہ بھی چودھری شجاعت حسین سے منسوب کی گئی ہے کہ جب ضرورت پڑے گی میں اس کو کان سے پکڑ کے لے آؤں گا. وہ باپ کی نافرمانی تو نہیں کر سکتا, ایک وزادار خاندان ہے. ٹھیک ہے, مستقبل میں مزید آسان نہیں ہے, میں نہیں کہہ سکتا آپ کو, حتمی طور پہ نہیں کہہ سکتا. ٹھیک ہے ہارون صاحب, تحریک انصاف کی پوزیشن اس وقت کیا ہے اس عدالتی فیصلے کے سامنے آنے کے بعد؟ نہیں, آبویسلی ان کی بڑی پوزیشن مضبوط ہوئی ہے, نفسیاتی طور پہ ان کو سارا ملا. دیکھیے یہ نفسیاتی کھیل ہی ہوتا ہے نا سارا. یہ حکومت گرائی کس طرح گئی؟ اسٹیبلشمنٹ نے کہا ہم غیر جانبدار ہیں, ٹھیک ہے, ابھی میں اٹھتا ہوں یہاں سے, اٹھ کے چلا جاتا ہوں, میں غیر جانبدار ہوں اس پروگرام کے بارے میں. اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد آپ کو پروگرام کرنا ہوگا. اچانک کیسے کریں گی؟ اچانک سے. بات یہ ہے کہ غیر جانبدار ہی ہونا چاہیے, لیکن اس طرح نہیں, اچانک نہیں خلا پیدا کر دیں. اس خلا کو امریکیوں نے پر کیا. انہوں نے اپنا آدمی ان کا موجود تھا, آصف علی زرداری ان کا آدمی ہے, وہ خود کہتا ہے میں جو بائیڈن میرا دوست ہے. دوست نہیں ہے, رابطے ہیں, سرپرست ہے. ہر اس شخص کے امریکی سرپرست ہیں جو اپنے ملک کے مفاد کے خلاف کام کرنے کے لیے تیار ہے, جو کرپٹ ہے. ٹھیک ہے, وہ مارکوس اور اس کی بیگم مارکوس, آپ کو یاد ہے وہ جب آپ تو اس وقت جرنلزم میں نہیں ہوں گی, جب وہ ان کو ملک سے چلی گئیں تو اپنے ساتھ دوسری چیزوں کے علاوہ 3000 جوتے لے کر گئی تھی. 3000 جوتے, قیمتی جوتے, 3000. یس, اس طرح کی چیزیں ہم بھولتے نہیں ہیں. $10 بلین, 3000 جوتے, قیمتی اور جوتے. قیمتی جوتے ظاہر ہے, ہمارے جیسے جوتے تو نہیں پہنتے تھے وہ. ٹھیک ہے, وہ حسنی مبارک, کرنل قذافی, وہ یہ ملکوں کو یہ جو دولت $10 بلین صرف دبئی میں پاکستانیوں کو ہیں, صرف $10 بلین صرف دبئی میں. لندن میں کتنے ہوں گے؟ امریکہ میں کتنے ہوں گے؟ سینٹرل ایشیا میں بھی ہیں, افریقہ میں بھی ہیں, ملائیشیا میں بھی ہیں ایک پاکستانی کے, سنگاپور میں بھی ہوں گے, اسپین میں بھی ہوں گے. ملک کو آپ نے کن لوگوں کے حوالے کر دیا اور کس حال پہ چھوڑ دیا ہے؟ جو میں روز چیختا ہوں, اور خدا کے واسطے اس ایف بی آر کو توڑو. یہ 400-600 ارب 1000 ارب روپے ہمارے کھا جاتی ہے. رشوت میں تو 1000 ارب روپے لیتے ہوں گے یا 1500 روپے لیتے ہوں گے یہ, لیکن کسی کے ذمے 10 کروڑ روپے واجب الادا ہیں تو وہ 1 کروڑ روپے رشوت دے گا نا ان کو, وہ باقی 9 کروڑ بھی گئے. ایک اسٹیٹ انٹرپرائز ہے, ایک ٹھیکیداری نظام ہے. کل میں نے آپ کی جو بات بتائی میں اس کو پھر دہراتا ہوں. آج ایک فیکٹری والوں نے اپنے ہاں ایک ٹربائن لگائی 12 لاکھ روپے میں جی, اور وہی ٹربائن لگی ہے جیلانی پارک میں, کوئی جا کے دیکھ لے, ریس کورس پارک لاہور. 72 کل میں نے کہا تھا, آج میں نے اس کو دوبارہ چیک کیا 70 لاکھ میں. پھر بھی 5 گنا, تقریباً 6 گنا کے قریب, تقریباً 6 گنا. ٹھیک ہے,
او بھائی ایک گلی آپ کو بتایا تھا گجر خاں میں بننی تھی، اس کا ٹینڈر کینسل ہو گیا 5 لاکھ روپے کا، وہ محلے داروں نے پیسے جمع کر کے بنا لی 1 لاکھ روپے میں۔ ایک یہ ٹھیکیداری نظام ہمیں نوچ نوچ کے کھا رہا ہے، یہ بڑھتے 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 اتنا بڑا مافیا بن گیا ہے ملک میں، سارے ملک میں، جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ ایک یہ اسٹیٹ انٹرپرائز ہمیں کھا رہی ہے، ایک یہ جو مراد ہیں، یہ جو عیاشی شبر زندگی کے زیدی جو کہتے ہیں، جو سب سے زیادہ صاف گو آدمی ہے وہ شبر زیدی شبر زید جو انہوں نے وہ باتیں کی، کہتا ہے بھائی یہ تعیش بند کرو، یہ بڑی بڑی گاڑیاں، یہ بڑے بڑے مکان، یہ طرز زندگی، یہ 100 کنال کے ڈپٹی کمشنر کا آج کسی نے لکھا ہے سرگودا کا 104 کنال کا مکان ہے، 104 کنال کا، اس کے سرکاری دفتر کیوں نہیں بنا دیتے؟ ان کو دے دیں 2 کنال کا مکان دے دیں، اول تو 2 کنال کا کیوں ضروری ہے؟ 104 کنال دنیا میں کتنے ملک ہیں، نیدرلینڈ کا جو پریزیڈنٹ ہے وہ اپنا کام کرنے کے بعد پیدل گھر جاتا ہے، پیدل 12 سال سے پرائم منسٹر ہے، پیدل۔ اور ان سب ہمیں ان لوگوں کی زندگیاں پسند ہیں، ان لوگوں کو فالو کرنا ہم پسند نہیں کرتے۔ اینی ہو، کہا جا رہا تھا کہ اس استحکام کے لیے ایک شخص یہ لازم ہے۔ گورنر ہاؤس کس لیے ہیں اتنے بڑے بڑے؟ خان صاحب نے بھی وعدہ کیا تھا یونیورسٹیاں بناؤں گا میں، یونیورسٹیاں یہ بناؤں گا، گورنر ہاؤس لائبریریاں کرنے بناؤں کیا گا۔ ہے؟ 54 ایکڑ کا ہے گورنر ہاؤس لاہور کا، ویسے وہاں ہوتا کیا ہے اتنا ایک بڑا رقبہ؟ اسکول ہے، کھیت ہیں، گندم اگائی جاتی ہے، لان ہے۔ اب انہوں نے تو سرور صاحب نے یہ کیا تھا کچھ کرائے پہ دیتے تو کچھ آمدن اس سے حاصل کرنی شروع، کیونکہ بزنس مین ہے تو ان کو سوجا کہ اس کو بزنس کرنا چاہیے، لیکن وہاں مطلب 54 ایکڑ کرنا کیا ہے؟ یونیورسٹی بنائے بھائی۔ اعلانات تو ویسے خان صاحب نے یونیورسٹی کے ادھر اپنا جو ہے اس کے سامنے ہے اپنا سرکاری ملازمین کی جو رہائش گاہیں انگریزوں کے دور سے چلی آتی ہیں، تو اس میں ایک 8 کنال کا مکان گورنر کے لیے کافی نہیں ہے؟ گورنر کو کتنی جگہ چاہیے ہوتی ہے؟ کتنی جگہ؟ وہ گھڑ دوڑ کرتا ہے، وہ گھوڑا دوڑا نہ ہوتا اس میں۔ صحیح ہے۔ کہا جا رہا تھا کہ ملک کے اندر اگر استحکام چاہیے، اس معیشت کو سنبھالا دینا ہے، اصل اچھے بہترین فیصلے کرنے ہیں، ایک شخص لازم ہے، نواز شریف، ان کی واپسی ہونی چاہیے۔ نواز شریف صاحب کی واپسی کب تک متوقع ہے؟ پہلے تو نواز شریف صاحب کے مطالبات سن لیں جو ہماری معلومات ہیں۔ بریک سے واپس آ کے چلو جی بریک لے لیں جی، مطالبات سننے کے لیے بریک ضروری ہے، ایک چھوٹی سی بریک، واپس آ کے بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے۔ مطالبات کیا نواز شریف صاحب کے واپسی؟ نواز شریف صاحب کے مطالبات جو جس کی تصدیق کرتے ہیں بہت سے ذرائع، اس 100% کنفرم کرنا بعض چیزوں کو ممکن نہیں ہوتا۔ وہ یہ ہیں، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ایک تو میری سزا معاف کرائیں، جو ایون فیلڈ کیس میں انہیں 10 سال قید کی سزا، میری سزا معاف کرائیں، جو رانا ثناء اللہ صاحب فرماتے رہے ہیں۔ ہاں، اور وہ جو صدر کو اختیار ہے، پنجاب حکومت بھی کر سکتی ہے پروگرام یہ۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ڈی جی آئی ایس آئی اور ایم آئی کا چیف اور کچھ اور افسر میری مرضی سے لگائیں۔ اسی پہ میں نے وہ ٹویٹ کیا تھا کہ بھئی اس کو اکبر بادشاہ بنا دیں، یہ سارے فیصلے خود ہی کرے۔ بادشاہ سلامت۔ ہاں، ویسے بھی مریم نے کہا 2 ہی آدمیوں کو درد ہے، باقی ہم تو سب بے حس لوگ ہیں اس ملک میں۔ جو چیخ چیخ کے آواز یہ لاہور کے ہر بڑے ہسپتال میں مریضوں کو اور ان کے تیمارداروں کو جو مفت کھانا ملتا ہے ان میں احساس اور درد کوئی نہیں ہے۔ یہ جو چیپا والے 1.5 لاکھ آدمیوں کو کراچی میں اور 1 لاکھ آدمیوں کو شاید لاہور میں کھانا کھلاتے ہیں، ان کو کوئی درد نہیں ہے۔ یہ جو یہ شوکت خانم ہاسپٹل ہے، ان میں کوئی درد نہیں، عیدی فاؤنڈیشن میں کوئی درد نہیں۔ یہ نوبل پرائز بنا ہے کے لیے نامزد ہوئے ہیں ڈاکٹر امجد ثاقب۔ یہ جو الخدمت والے چولستان میں لوگوں کو پانی لے کے جا کے پلا رہے ہیں، جو پنجاب حکومت کا کام، ان میں دلوں میں درد نہیں ہے۔ درد نواز شریف کو اور شہباز شریف کو ہے، اور اس درد کی قیمت یہ ہے کہ اربوں روپے سالانہ انہیں کمانے کی اجازت ہونی چاہیے۔ اب وہ کہتے ہیں ہم یہ ہو یا، اب وہ سب خواب بننے نہیں پاتا کہ بکھر جاتا ہے، حسرتیں دل کے مجسم نہیں ہونے پاتی۔ یہ ان کی حسرت تھی کہ یہ میرے تمام اختیارات ہیں۔ انہیں کہا اسٹیبلشمنٹ اس وقت مشکل میں ہے، تو پیغامبر سے انہوں نے کہا کہ یہ میری باتیں مانیں۔ 14 اگست کو انہوں نے آنا تھا، اس سال 14 اگست کو، اب بھی 14 اگست نواز شریف صاحب نے آنا تھا، واپس آنا تھا، ان کا پروگرام تھا، اور ایک بڑا شاندار جلوس نکلنا تھا استقبال کے لیے۔ جی استقبال، اور کس کے لیے؟ استقبال کے لیے۔ ورلڈ کپ جیت کے آ رہے ہیں نا، جیسے ورلڈ کپ جیت کے آئے تھے تو لاہور کی سڑکیں بھری ہوئی تھی، تو یہ
اتنی سادہ سی بات سمجھ میں نہیں آتی جب آدمی اپنی خواہشات کے گرفت میں ہوتا ہے، اتنی سادہ سی بات سمجھ میں نہیں آتی. اسی دن عمران خان جو جلوس نکال دیتا وہیں، تو پھر کیا کرتے؟ وہ تو بڑے سنگین حالات ہو جاتے ہیں وہاں پہ. حالات کیا سنگین ہوتے، اس کے جلوس سے دگنا ہوتا. ان کو اندازہ ہی نہیں ہے، صورتحال بدل چکی ہے، وہ زمانہ بدل چکا ہے، وقت بدلتا ہے. قریب تر ہے نمود جس کی اسی کا مشتاق ہے زمانہ. اب نہیں روکا جا سکتا عمران خان کو. اور اگر روکیں گے، جیسا ابھی اجلاس میں فیصلہ ہوا ہے شہباز شریف صاحب نے کہ یہ حکومت میں رہیں گے 2023 تک، 2023 تک. الیکشن کا مطالبہ پہلی بات تو مسترد. یہ ان کا فیصلہ ہے، یہ کوئی قدرت کا فیصلہ نہیں ہے. حالات کا دھارا جس رخ پہ بہ رہا ہوتا ہے اسی رخ پہ وہ بہتا ہے. دریا کو اپنی موج کی طغیانیوں سے کام، کشتی کسی کی پار ہو یا درمیان رہے. کیا بات ہے. وقت فیصلے کرتا ہے کہ کیا ہوگا. کیا ہوگا. ٹھیک ہے، وقت فیصلے کرتا ہے. آپ نے شوکت خانم کی بھی بات کی ہے. شوکت خانم کے اوپر بھی موجودہ جو گورنمنٹ ہے اس کے لوگ الزام بہت سارے لگاتے رہے زمین کو لے کر. نمل یونیورسٹی کے اوپر عطا اللہ تارڑ صاحب کہہ رہے ہیں کہ پنجاب حکومت نے دی تھی، یہ فیصلہ منسوخ کر رہے ہیں ہم. نمل یونیورسٹی نہیں، کوئی نہیں منسوخ کر سکتا. پہلی بات یہ ہے نمل یونیورسٹی میں نہ عمران خان کو کوئی رشتہ دار پڑھتا ہے، نہ پڑھاتا ہے، نہ ملازم ہے، نہ تنخواہ دار ہے. اس میں 30 لاکھ روپے عمران خان نے دیے تھے، 40 لاکھ روپے ان کے والد گرامی نے اپنی عمر بھر کے، کیونکہ ان کے والد تو کوئی امیر آدمی نہیں تھے، عمر بھر کی جمع پونجی انہوں نے دی تھی اور ان کے دوستوں نے دی تھی. اور بڑی مشکل سے وہ بلڈنگ بنی تھی. میں وہاں جاتا رہا ہوں، وہاں مزدوری بھاگ جاتے تھے، اتنی گرمی تھی، پہاڑ کے دامن میں تھا اور خشک پہاڑ تھے. پھر حفیظ اللہ خان نے ذمہ داری لی اور ایک ٹھیکیدار نے کہا میں بغیر پرافٹ کے بنا دیتا ہوں. اور کسی جو کاسٹ انہوں نے مجھے بتائی تو میں حیرت زدہ رہ گیا. اس سے یہ انتہائی شاندار بلڈنگ، CNN نے اس پہ فلم بنائی جب عمران خان پہ، تو اس بلڈنگ پہ بھی وہ بھی دکھائی گئی. دوسری بات ہے اس میں تو غریبوں کے بچے پڑھتے ہیں، اور جب وہ تعلیم کے آخری سال میں ہوتے ہیں، آخری سیمیسٹر میں، تو انہیں جاب آفرز مل جاتی ہیں. انہیں پاکستان کی ڈگری نہیں ملتی، انہیں لندن کی ایک یونیورسٹی کی ڈگری ملتی ہے. پہلے بریڈ فورڈ کے ساتھ ایفیلیشن تھی، پھر دوسری کسی یونیورسٹی کے ساتھ ہو گئی. اچھا. پروفیسر ایلیسن غالباً ان کا نام تھا اگر میرا حافظہ ٹھیک کام کر رہا ہے، جو اوورسیز پروجیکٹس بریڈ فورڈ یونیورسٹی کے جو ہیں ان کے انچارج تھی. میں نے ان سے پوچھا کہ بچے کیسے ہیں؟ اس نے کہا برطانوی بچوں سے بہتر ہیں. میں نے کہا انگریزی میں؟ اس نے کہا انگریزی میں بھی بہتر ہیں. میں نے کہا حکام یہ کیسے ہو گیا؟ انہوں نے کہا بھائی یہ سینکڑوں میں سے ایک کا انتخاب ہوتا ہے، میرٹ پہ تعلیم دی جاتی ہے. اور عطا اللہ تارڑ صاحب کے لیے ایک مفت مشورہ ہے. کیا؟ بالکل. کیا؟ کہ ہر وقت غصے میں رہا کریں، السر ہو جاتا ہے آدمی کو. کئیوں کو میں نے دیکھا ہے جنہیں السر ہو جاتا ہے ہر وقت غصے میں. وہ غصہ کوئی 2-4 منٹ کا ہوتا ہے، ہر وقت ہی غصے میں رہتے ہیں. خطرناک پھر یہ دوائیاں کھائیں گے اور نمک مرچ بھی نہیں کھا سکیں گے، اور دودھ ڈبل روٹی پہ گزارا کرنا پڑے گا ابلے ہوئے چاولوں پہ. تو اتنا غصہ نہ کیا کریں. وہ تو غریبوں کے بچے پڑھ رہے ہیں، وہ عمران خان کی کوئی ذاتی چیز ہے. صحیح ہے، لیکن عمران خان صاحب کے نام سے منسوخ تو ہے نا ہارون صاحب. اینی ہاؤ آپ نے غصے کی بات کی، علیم خان صاحب بھی بڑے غصے میں رہتے ہیں. اس کو کوئی مالی فائدہ پہنچتا اس کو؟ علیم خان صاحب بھی جب بھی اب نظر آتے ہیں ٹی وی پہ کافی غصے میں ہوتے ہیں. علیم خان صاحب اور جہانگیر ترین صاحب، ان کی حیثیت کیا بھی، ان کا فیوچر کیا ہے یہ بتائیں. علیم خان ہر وقت غصے میں نہیں رہتے. جہانگیر ترین صاحب سے جب میں ملا تھا 12-13 برس پہلے، اور وہ PTI کے سلسلے میں نہیں، اس سے بہت پہلے کی بات ہے، تو شاید اس سے بھی زیادہ ہو گیا، 2013 برس پہلے. تو ایک جوان رانات، وہ ایک اونچا قد، ایک شکل و صورت اللہ نے اچھی دی ہے، ایک صحت اچھی تھی. ایک یہ ہے کہ ان کی زندگی میں ترتیب بڑی ہے، نہایت آرگنائزڈ آدمی ہے اور بڑا ایموشنل بیلنس ہے. اب وہ ماضی کا ایک سایہ نظر آتے ہیں. عمر بھی 13 برس بڑا لمبا عرصہ ہوتا ہے، اور صحت ان کی خراب ہوئی ہے. ان کے ساتھ تو جاتی، علیم خان کے ساتھ بھی جاتی ہوئی ہے. یہ مطلب یہ نہیں ہے کہ عمران خان کی کا ہر فیصلہ درست ہے، کہ اکیلے پھر رہے ہو یوسف بیکارما ہو کر. خیر اکیلے تو نہیں، وہ ہوا اب تو، لیکن یہ ہے کھڑی ہو گئی کہ لیکن خرابی تو وہیں سے شروع ہوئی نا. خرابی تو وہیں سے شروع ہوئی. لیڈر کا کام ہوتا ہے لوگوں کو ساتھ لے کے چلنا، ان کے دل جوئی کرنا. ہارون صاحب مولانا صاحب نے بھی یہی بات کی. آج جو اجلاس ہوا وزیر اعظم کی زیر صدارت
اس میں بھی یہی بات ہوئی انتخابی اصلاحات کے بغیر الیکشن کی طرف نہیں جا سکتا. کتنا عرصہ درکار ہے؟ انتخابی اصلاحات ہمیں معلوم ہے کیا کرنی ہے. اوورسیز پاکستانی کے ووٹ کاٹ رہے ہیں, وہ ووٹ نہیں ہوں گے. اچھا, ای وی ایم مشین استعمال نہیں کرنی تاکہ دھاندلی کرنا چاہیں تو کر سکیں, کیونکہ ای وی ایم مشین کے ہوتے تو دھاندلی مشکل ہے. ٹھیک ہے. اور نیب کے قوانین میں تبدیلی کرنی ہے تاکہ ان سب کے مقدمات ختم ہو سکیں. مقدمات میں تو یہ سارے ہیں, مولانا نے شہیدوں کی زمینیں الاٹ کرائی ہیں, ان پہ بھی ہو سکتا ہے, کسی وقت بھی ہو سکتا ہے. اور نیب کا تازہ اطلاع یہ ہے کہ چیئرمین کو بدل دیا جائے گا. 2 جون ان کی آخری تاریخ ہے. 2 جون آخری تاریخ ہے, اور کوئی اب جو اپوزیشن کا لیڈر بھی ان کی مرضی کا ہوگا نا. اب عمران خان تو اسمبلی میں نہیں ہے نا, اب قانون سازی بھی اسی طرح ہوگی, جو چاہیں قانون پہ جو چاہے اسی طرح سے کر لیا. عمران خان صاحب کی بات کی, کوہاٹ کا جلسہ دیکھ رہی تھی ارون صاحب, اور دل میں ایک ہی بات تھی, عمران خان صاحب کتنے لکی ہیں, کتنے خوش قسمت ہیں. عوام عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑی ہو گئی ہے. وعدے جو خواب دکھائیں, اگر خدا نخواستہ وہ پورے نہ ہوئے تو انجام کیا ہے پھر ارون صاحب؟ 2 واقعات آپ کو سنا, دونوں کا تعلق ہارون رشید سے ہے, جس کی تاریخ میں جو عظیم ترین سلطنتیں رہی ہیں وہ ہارون رشید کے دور تک آتے آتے دجلہ و فرات کے پانیوں کو ملا دیا گیا تھا. کس طرح ملا؟ اس وقت اکانومی تو زراعت ہی ہوتی تھی نا, یا زراعت پہ بیسڈ, مثلا کپڑا, کپاس. دنیا کی کوئی 30% دولت پوری دنیا کی کرۂ ارض کی ہارون رشید کے پاس تھی لگ بھگ. مصر, شام, ایران, ماوراء النہر, آذربائیجان, کہاں تک پھیلی ہوئی تھی. ٹھیک ہے جی. سندھ, کہاں تک حکومت تھی اس کی. تو وہ فضائل بن عیاض جو تھے اس دور کے, جو بہت عظیم صوفیاء میں سے ہیں, وہ ملتے نہیں تھے کسی سے. ان سے ملنے کا طریقہ یہ تھا کہ کوئی آدمی جاتا تھا اور وہ دروازے پہ کھڑا ہو کے تلاوت شروع کر دیتا تھا. سفیان ثوری کو اجازت دیتے تھے وہ, اچھا, جو وہ خود بہت بڑے صوفی تھے. تو وہ ہارون رشید نے کہا ایک جگہ گیا ہوں, دوسری جگہ گیا ہوں, دل کو تسلی نہیں ہوتی. دل کو تسلی کیسے ہو؟ بادشاہ جو ظلم کرتے ہیں تو دل کو تسلی کہاں سے ہو؟ تو مجھے لے چلو فضائل کے پاس. فضائل نے, انہوں نے اپنا دستک دی اور کہا میں سفیان ثوری ہوں. انہوں نے کہا کہ آج آنے کی اجازت دیں, ان کو اجازت دی. تو پھر انہوں نے کہا میرے ساتھی ہیں, انہوں نے کہا کہ ان کو بھی اجازت دے دی. کہا امیر المومنین کو اجازت دو. اور اس کے بعد وہ اپنی تسبیح پڑھتے رہے. پھر انہوں نے سر اٹھایا اور ہارون رشید سے ایک فکرہ کہا, اے وجی چہرے والے, تیرا کیا ہوگا؟ تجھے تو ساری امت کا حساب دینا ہے. پاپولیرٹی نعمت ہے مگر آزمائش بھی بہت بڑی ہے, اس کا حساب دینا ہوگا جا کے. انسانوں کو بھی حساب دینا ہے, تاریخ بھی فیصلہ کرتی ہے, اور آدمی کا اپنا ضمیر بھی ہوتا ہے جو اسے کچو کہہ دیتا اگر وہ ٹھیک کام نہ کرے, اور خدا کی بارگاہ میں بھی پیش ہونا ہے. تو پاپولیرٹی تو ہے. لکی عمران خان اتنا لکی نہیں ہے جتنا اس کی حریف بدقسمت ہے. یعنی جب وہ ان پاپولر ہو رہا تھا, مہنگائی بڑھ رہی تھی, اور ہم سب اس پہ تنقید کر رہے تھے, سب جی, کہ یہ بزدار کو لگایا ہوا ہے, یہ کر رہا ہے, یہ ہو رہا ہے, یہ ٹیم اچھی نہیں ہے, یہ اس قسم کے وزیر ہیں, یہ میڈیا پالیسی ہے. تو ٹھیک اس وقت انہوں نے اس کو برطرف کرنے کا فیصلہ کیا. خدا کس طرح انسانوں پہ حکومت کرتا ہے, وہ ہر چیز کے لیے فرشتے بھیجتا ہے زمین پہ. وہ خیال کے ذریعے حکومت کرتا ہے, وہ ذہن میں خیال ڈالتا ہے. امریکیوں کے دماغ میں خناس پیدا ہوا, زرداری صاحب کے ذہن میں خیال پیدا ہوا, ان سب کے ذہن میں ہوا, یہ یکجا ہو گئے. یہ تو ایک دوسرے کو تانے دے رہے تھے کہ تم اسٹیبلشمنٹ کے چمچے ہو, تم یہ ہو, تم وہ ہو. نہ جانے کیا کچھ. ٹھیک ہے. اور جو کچھ ہوا, بہت کچھ تو بیان ہی نہیں کیا جا سکتا. تو پھر اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ ادھر وہ اپنی ڈائری ہاتھ میں پکڑے ہوئے نکلا. تو مظلوم, یہ ہماری قوم کی نفسیات یہ ہے کہ مظلوم کے پہ تو اس کو بڑا ترس آتا ہے. بھٹو کا جلوس بھی میں نے دیکھا تھا جب وہ ان کی لاہور پہنچے, تو جو کتنے لوگ تھے, مال روڈ سے لے کے ایئرپورٹ تک لوگ ہی لوگ تھے. تو اب وہ تو نہیں رک سکتا ان سے, اسے تو پھانسی دے دی گئی تھی, اس کو تو نہیں دے سکتے پھانسی. بریک سے واپس آ کے مزید بات کرتے ہیں. صاحب چھوٹی سی بریک, واپس آ کے کہیں سے بات کو آگے بڑھائیں گے, ہمارے ساتھ رہیے.
ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में खुश आमदेद कहेंगे। हारून साहब, सवालात की तरफ बढ़ने से पहले एक अनाउंसमेंट जो ज़रूरी है यासीन मलिक साहब की रिहाई के हवाले से। कल दोपहर 12:30 बजे हाउस नंबर 31 है, स्ट्रीट 60 F11-4 से एक जुलूस निकलेगा यासीन मलिक साहब के साथ इज़हार यकजहती के लिए और उनकी रिहाई के लिए। ये कल दोपहर यासीन मलिक साहब को इंडियन गवर्नमेंट या उम्र कैद की सज़ा देना चाहती है अदालत, या फांसी की सज़ा देना चाहती है। वो जिस अली गिलानी की वफ़ात के बाद वो सबसे मुमताज़ लीडर हैं, उन्होंने अपने वकील विड्रा कर लिया है, इसलिए कि वो पॉलिसी 2-3 साल से ये है कि कश्मीर अशरफ सहराई अली गिलानी की तरह कश्मीरी लीडर या तो घरों में पड़े हुए दुनिया से गुजर जाएं, या फिर ये है कि उनको जेलों में रखा जाए, सवाए उनके कि जो नरमी इख्तियार करने के लिए तैयार हैं। और यासीन मलिक साहब जो हैं आहनी आसाब के आदमी हैं, वो नरमी इख्तियार करने के लिए तैयार नहीं है। हुकूमत पाकिस्तान पे अफसोस है, न एम्बेसडर्स को ब्रीफ किया, न UAE से, न सऊदी अरब से रब्ता किया, न अक़वाम मुत्तहिदा को ख़त लिखा। इनको इंडिया के साथ तजारत की फ़िक्र है, इनको इसकी फ़िक्र नहीं है कि कश्मीरियों पर क्या बीत रही है। ठीक है, आगे बढ़ते सियासी गुफ्तगू पे। हारून साहब, सवाल ये है कि क्या इमरान खान साहब ने जो नंबर ब्लॉक किए थे अनब्लॉक करेंगे आप? मुझे क्या पता, करेंगे नहीं, मेरा अंदाजा है करेंगे। अच्छा, कर देंगे? कर देंगे। अमेरिकी भी उनसे मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। ज़ुल्म खलीलज़ाद को उन्होंने टाइम नहीं दिया था, लेकिन मेरा ख्याल आप बात करना चाहेंगे तो कर लेंगे। अमेरिका में एक वाज़ेह पॉलिसी है, पॉपुलर लीडरशिप से बात की जाएगी। गलती वो कर चुके हैं, इसका उन्हें इदराक हो चुका है, वहाँ आवाज़ें उठ रही हैं। फवाद चौधरी साहब ने आज सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद ये बात की है कि आरिफ अलवी साहब जो कि सदर हैं इस मुल्क के, मैं उनसे कहूँगा कि वो एतमाद का वोट लें। जी, वो एतमाद के वोट के लिए कह सकते हैं, और ज़रूरी नहीं है शहबाज शरीफ साहब को एतमाद का वोट मिले। वसाइल वो बहुत खर्च करेंगे, कोशिश वो पूरी करेंगे। 4 अरकान उनके मुनहरिफ हैं कहा जाता है, और 2 की वफ़ात हो चुकी है। तो जो हालात जिस रुख पे बह रहे हैं उस पर ये हुकूमत बचती नजर नहीं आती। असम्बलियां तोड़ने का ऑप्शन क्या सदर आरिफ अलवी साहब के पास मौजूद है, जो फवाद चौधरी साहब ये मुझे मालूम नहीं इसकी कानूनी पोजीशन क्या है, लेकिन ये कि मेरा ख्याल है कि वैसी चीज़ें इलेक्शन की तरफ चली जाएंगी। नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं, केयर टेकर गवर्नमेंट। उसके लिए कल भी आपने बताया था हमारे अख्तर साहब और हफीज शेख साहब है। हफीज शेख साहब तो अपनी जमानतें कराते फिर रहे हैं, उन सब कोई सेकंड ऑप्शन है उनके अलावा? मलिया लोधी हैं, लॉबिंग कर रही हैं। और मलिया लोधी साहिबा का मिजाज ऐसा है, बड़ी मेहनती और कॉम्पिटेंट है वैसे, कि वो अक़वाम मुत्तहिदा में सेक्रेटरी जनरल की पोजीशन खाली है तो उसके लिए भी लॉबिंग करेंगे। एक वो मरहूमा आसमा जहांगीर, दुनिया में जो भी होता हो, जो भी मौका हो, जो भी मनसब हो, उसके लिए कोशिश करनी हो। एम्बिशियस है बहुत, लेकिन मुझे उसको कोई चांस नज़र नहीं आता। ठीक है, एक और अहम बड़ा सवाल कराची के हवाले से। आपने हमेशा कहा कि इमरान खान साहब को कराची जाना चाहिए, वहाँ पे कुछ वक्त गुजारना चाहिए। कराची और इंटीरियर सिंध, कराची में तो कराची में वो जैसे ही जाएंगे एक बहुत बड़ा मजमा होगा, उन्हें ज्यादा वक्त देना चाहिए और दबाव पैदा करें इंटीरियर सिंध से। कराची के जलसे में लोगों ने अपनी शमूलियत से जाहिर कर दिया कि अवाम चाहती है इमरान खान साहब कराची आए और आकर फाइट करें। कराची में कोशिश हो रही थी, अब मुझे नहीं पता कि अब इस फैसले के बाद क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले बाद मंसूबा ये था पाकिस्तान पर वो सरजमीन पार्टी, पीपल्स पार्टी, अच्छा, और MKM का इत्तेहाद बनाया जाए और इनका इत्तेहाद बना के तो PTI को शिकस्त दी जाए, ये मंसूबा था। अब मुझे नहीं पता इस मंसूबे पे अमल होगा या नहीं होगा। खासा मुश्किल है अब तो अमल। मुश्किल, हर चीज़ मुश्किल होती जा रही है। इलेक्शन की अनाउंसमेंट, लोगों के दिल बदल जाते हैं। रूस में लोगों के दिल बदल गए, कम्युनिज्म खत्म हो गया। चीन में लोगों के दिल बदल गए, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की इजाजत हो गई। ईरान में लोगों के दिल बदल गए, खमीनी ने इनकलाब बर्पा कर दिया। कश्मीर में लोगों के दिल बदल गए, इंडिया उल्टा लटक जाए और कश्मीरी उसके साथ कभी नहीं जाएंगे। ईरान में लोगों के दिल बदल, अफगानिस्तान में लोगों के दिल बदल गए। 20 साल उन्होंने 12-15 साल रूस से जंग की और जीती, और 20 साल तने तनहा। उस वक्त तो दुनिया के 122 अक़वाम उनके साथ थे जब वो रूस से लड़ रहे थे। जब वो अमेरिका से लड़ रहे थे तो उनके साथ कौन था? कोई भी नहीं था। इसके बावजूद जीत गए। लोगों के दिल अल्लाह ताला बदल डालता है। सही, ठीक है। हारून साहब, एक और इम्पोर्टेंट चीज़, कोर कमांडर पेशावर के दौरा काबुल के हवाले से चीज़ें सामने आनी, क्या कोई डिटेल है आपके पास? डिटेल नहीं है, लेकिन बात बिल्कुल वाज़ेह है। हक्कानी ग्रुप की मदद से वो मुज़ाकरात कर रहे हैं। वो 500-600
اس کے ٹی ٹی پی کے لوگ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لوگوں کو رہا کرو، کچھ لوگوں کو رہا کیا بھی جا رہا ہے. یہ بڑا مشکل پروسیس ہوتا ہے مذاکرات کا، اس کو بہت فالو اپ کرنا پڑتا ہے بڑی احتیاط کے ساتھ. لیکن جہاں بھی اس طرح کے گروہ متشدد پیدا ہوئے ہیں، آئرلینڈ ہے مثال کے طور پر، بڑی مثال آئرلینڈ کی، اور بھی بہت سارے ہیں، اس کا حل آخر میں مذاکرات ہی ہوتا ہے اور کوئی حل نہیں ہے. اور یہ صحیح پالیسی ہے، اس کو پرسو کرنا چاہیے. تو امید ہے کہ کوئی اچھی خبر آئے گی. مذاکرات کی آپ نے بات کی کہ کل قطر میں آئی ایم ایف کے ساتھ حقانی گروپ جو ہے وہ کوشش کر رہا ہے. آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات کا دور کل سے شروع ہونے والا ہے موجودہ گورنمنٹ کے وہ ساتھ. ان کیا حالات میں کیا مذاکرات کریں گے جی؟ وہ ویسے تو امریکہ اس حکومت کی کچھ نہ کچھ مدد کرنا چاہے گا، لیکن دیر از نو فری لنچ ان یونائٹڈ اسٹیٹس. اس کے بدلے میں کیا دیں گے ہمیں نہیں معلوم. اس کے بدلے میں کیا دیں گے یہ تو کہہ چکے ہیں نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب، جو دے اس کا بھی بھلا، جو نہ دے اس کا بھی بھلا. کلوزنگ کی طرف چلتے. لیکن بس مزید کیا یہ ہوگا پریکٹیکلی کیا ہوگا یہ معلوم نہیں ہے. بہت شکریہ، تھینکس سو مچ ارون صاحب. میں تمام دیکھنے والوں کو بھی شکریہ. مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے. خدا حافظ.